اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے بات کرتے ہیں آج خون کی کمی یا جس کو انیمیا کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کا پھر ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب خون کی کمی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایکچولی اس میں آر بی سیز، ہمارے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں خون کے اندر، وہ کم ہو جاتے ہیں یا وہ غیر صحت مند ہوتے ہیں یا ان کے جو ختم ہونے کی یا ان کی جو لائف ہوتی ہے، کچھ سیلز جو ہیں وہ اپنی لائف کو پورا کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ صحت مند سیلز آتے ہیں۔ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اگر سیلز کے ڈیڈ ہونے کی ریشو بڑھ جائے جتنے کہ وہ پروڈکشن ہو رہی ہے اس سے، تو اس سے بھی انیمیا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیموگلوبن کی کمی کو ہم انیمیا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب ہم تشخیص کے ذریعے سے یعنی سی بی سی کرواتے ہیں، جس کو ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، تو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر جتنے سیلز ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور وائٹ سیلز ہیں، ان ساری جو ریشو ہے ان کا جب پتہ چلتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اگر خون کی کمی ہے تو اس کا ہیموگلوبن لیول کم ہے، اس کے آر بی سیز کم ہیں، تو اس کے لیے اس کو مختلف قسم کی ہومیوپیتھک ادویات دی جاتی ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ بہت ساری وجوہات تو ایسی ہیں جو خاندان سے بھی چلی آ رہی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے، موروثی ہسٹری بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پیدائشی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب پیدائش کے وقت اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ مسلسل خون کی کمی رہتی ہے۔ تو یہ وجوہات جو موروثی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس میں اگر فیملی میں ٹی بی کی ہسٹری ہے یا فیملی میں کینسر کی ہسٹری ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ اب پیشنٹ کے اندر یہ کیا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر ایسا نقص ہوتا ہے جیسے تھیلیسیمیا ہے اور ہیموفیلیا ہے یا کوئی اس طرح کے امراض ہیں، تو اس کے اندر جب خون کی کمی ہوتی ہے تو اس کو ہم کسی اور طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ڈس آرڈر جو ہے وہ پیدائشی طور پر رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ خواتین میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مینسس کا دور ہوتا ہے اس کے وقت چونکہ ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو خون کی کمی ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین میں جب حمل کے دوران بھی، چونکہ جب پریگننسی کے دوران میں بچے کو ساری خوراک جاری ہوتی ہے تو اس وقت بھی آئرن کی کمی، خون کی کمی، ہیموگلوبن کی کمی، آر بی سیز کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں میں خاص طور پر خوراک کا پورے طریقے سے نہ کھانا اور خوراک پر توجہ نہ دینا، اس کی وجہ سے یا کسی چوٹ کے لگ جانے سے، خون کے بہہ جانے سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی لمبی بیماری اس کے بعد خون کی کمی ہو جاتی ہے، جیسے جونڈس کے بعد یا کچھ کرونک ڈیزیزز جس کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے، جیسے سی کے ڈی یا جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خون دینے کے بعد بھی بعض اوقات کچھ لوگوں کو خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں، مثلا چہرے کا پیلا ہو جانا، بھوک کا کم لگنا یا غلط سلط چیزیں یا الم گلم چیزیں کھانے کو دل چاہنا، اس کے علاوہ ٹانگوں میں درد کا رہنا اور سستی، کاہلی، ہر وقت جو ہے لیٹے رہنے کو دل چاہنا اور بعض اوقات پیٹ کا خراب ہو جانا۔ تو بذات خود پیٹ کے خراب ہو جانے سے بھی خون کی کمی ہوتی ہے، مثلا السریٹیو کولائٹس میں بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے، کرون ڈیزیز میں بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے، آئی بی ایس میں یا آئی بی ڈی میں بھی
خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے ان امراض کی وجہ سے. پھر ہیمورائڈ میں بھی، بواسیر میں بھی جب خون بہہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے. نکسیر پھوٹتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ جن لوگوں میں نکسیر پھوٹنے کا عارضہ ہوتا ہے تو ان میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بعض جو معدے کے امراض ہیں ایسے کہ جن کے اندر معدہ پورے طریقے سے کام نہیں کرتا، غذائیت کو پورے طریقے سے ہضم نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ خون کی کمی ہو جائے. جیسے ایچ پیلوری ہے تو وہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں آپ کی خوراک جو ہے وہ پورے طریقے سے جذب نہیں ہوتی ہے بلڈ کے اندر، تو اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے. 65 سال کے بعد تو اکثر ہی جو لوگ ہیں ان کو خون کی کمی کا عارضہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کی کون سی ادویات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں خون کی کمی کو، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کن علامات پر کون سی ادویات دی جائیں تو انیمیا یا خون کی کمی کا علاج کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.